کچھ آسانی ہے؟ آسانی یہی ہے، محبت کے اندر آسانی ایک ہے کہ محبوب کیا کہ تجھے مہینے بعد آنا، پھر دیدار دیں گے، چھٹی چھٹی ہے، آسانی ہے کہ جی میں ذرا مصروف ہوں، کہتے اسے چھٹی دے دی، میں کہا 7 برس میں کام کر کے آ جانا، وہ کہتے چنگا چھٹی لے گئے، معروم ہو گیا، آگے قرب سے معروم ہو گیا، تقرب سے معروم ہونا ہی رعایت ہے، ورنہ رعایت نہیں بات نہیں۔ جو آدمی قرب سے الگ کر دیے جائیں ان کو رعایت ہی رعایت ہے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ مچھلی کو تیرنے کی رعایت کب ملتی ہے؟ جب دریا سے باہر ہو جائے، وہی موت ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ پانی سے الگ ہونا مچھلی کا، اور رعایت بڑی ہوگی اس کو کہ مچھلی نے کہا میں تھک گئی ہوں تیر کی، بس کرو یہ کافی کرو، ایک پاسے رہا، کوئی کہتا ہے ایک پاسے تیل کی کڑھائی میں جائے گی، سب سے اچھا مقام کون سا مچھلی کے لیے؟ گرم تیل کی کڑھائی۔ تو جاؤ رعایت سے بچو، خدا آپ کو رعایتوں سے بچائے، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ آدمی ہی رعایت سے بچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ذرا رعایت کم ہی رکھی۔ رعایت معرومی کا نام ہے۔ رعایت کس کا نام ہے؟ محرومی کا نام ہے۔ محروم نہ ہونا بالکل۔ دیکھو رات سونے کے اللہ تعالیٰ نے بنائی، تم کہا وضو شروع کرتے پھرتے ہو، رعایت ہے نہ نماز پڑھا کرے تہجد کی، تو رعایت ہوگی، تو شکر کرو کہ تمہیں پڑھنے والا بنا دیا، رعایت سے نکالا اسے، تو شکر کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رعایت سے نکالے۔ رعایت ہے تو نجات پاؤ تھی لوگ، تھی کوئی تکلیف کا احساس کرو، یا پھر ہمت کرو کہ پیسہ زندہ رکھو اور آپ بھی زندہ رہو، تو بہت ہی سکتے کر نہیں سکتے۔ پیسے تم نے جدا ہونا ضرور، ہونا کہ نہیں ہونا، پیسہ وہیں رہے گا اور تم چلے جاؤ گے۔ پتہ ہے بینک والے کیا کہیں گے؟ وہ جی وراثت کا سرٹیفکیٹ لاؤ، وہ وراثت کا سرٹیفکیٹ اب مانگتے رہتے نہیں بینک والے، وہ کہتے ہیں بیٹا سگا بیٹا کرے کوئی ثبوت لے آؤ نا، کہتے نال چچا آ رہا ہے، وہ ثبوت لے کے اچھا تو آج سے پیسہ تمہارا ہو، ختم ہوگی بات۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس سے پہلے کہ پیسہ دوسرے کا پیسہ دوسروں کو دے جاؤ، اولادوں کو دے جاؤ، نالائقوں کو دے جاؤ، اس کو کسی کام میں لگا، اللہ کے کام پر، اللہ کے نام پر، یہ دنائی کی بات ہے۔ رعایت کی بات نہیں کی، آسانی کی بات۔ آسانی یہی ہے، دیکھو شوق جتنا تیز ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ آسانی دشواری کی ضد ہے، دشواری غفلت کا نام ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں دشواری کو ساتھ میں کہتی ہے جو ریلیکٹنٹ ہو، وہی میں نے کہا کہ پہاڑ پر چڑھنا پڑے گا، وہ تو بیٹھی بری مام کا چلا کا، بری مام چلے گا اوپر ہے پہاڑ پہ، نہیں جی میرے سے نہیں چڑھ جاتا، اور کہتے میرے رعایتی رہتے ہیں لکھوں نہ جا، مطلب یہ ہے کہ میرے دشواری جو ہے ختم ہو جاتا۔ تو آسانی جو ہے وہ رعایت ہے، اور بالکل رعایتی ہے۔ آسانی سے نکل جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا۔ صحیح، اس کو صحیح بولتے ہیں، ہے نا، حج کا ایک مقام ہے صحیح۔ صحیح کے معنی ہوتا ہے کوشش، ایفرٹ، دشوار، بڑی مشکل ہوتی بات۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ شوق کو تیز کرو۔ کہتے ہیں وہ میں چلتے چلتے یہاں پر آیا، کہتے وہ میں نے آپ گٹھڑی ہاتھ میں دی تھی وہ کہاں؟ پھر وہ کہیں رہ گیا، شوق مجھے نہیں پتہ کہاں چلی گئی، چلو کہ چلو بابا جی کے پاس چلتے، وہ گٹھڑی مٹی وہیں رہ جاتی ہے۔ جس میں گٹھڑیوں کا حساب اور سامان ہو تو وہ پھر شوق تو ہو گیا۔ شوق بھی ڈومیننٹ ہونا چاہیے، ایک ایسا شوق جو ہر شوق پر ڈومینیٹ کر جائے، باقی سارے اس کے مطابق ہو جائے۔ ایک ہی شوق، جب ایک شوق آ گیا تو دشوار نہ رہا، ایک ہو گیا تو زندہ رہے گا، مرے گا نہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو جو ون ہو گیا وہ مرے گا نہیں، جو مینی ہو گیا وہ مر گیا۔ مینی مرتے ہیں، ون نہیں مرتا، ون کبھی بھی نہیں مرتا، یہ ون مان نہیں رہتا ہے، بس یکتا مرتا نہیں ہے، جو یکتا ہو گیا وہ مرتا نہیں ہے، بات سمجھ آئی؟ اور جو عوامی ہو گیا، عمومی ہو گیا، اور مر گیا۔ یکتائی خدائی کے وہ کافی کے وجہ ہے۔ اچھا یہ بات، ایک بات دیکھو کہ میرے علی تو کون بیچارہ سرتے جا کے ایباں دا بھرا، پیچ لگائی شاہ نال، ایب اپنی جگہ پر ہے پر دلیری تو ہے نا، مطلب کہ بڑوں کی بات تو سنتے ہو، بڑا بن نہیں سکتے ہیں، یہ بننے کا یہ امکان نہیں ہے، حالات زمانہ دیگر کیوں ہے،
لیکن یہی حوصلہ ہے کہ یہی سعادت مندی ہے کہ وہ بات تو سنتے، اور کئی بات سے غافل نہ ہو جانا. تو بڑوں کی بات سنتے سنتے اور بڑا تو نہیں بننا، خادم تو بڑوں کے بن جاؤ گے. جب بڑوں کی پہچان تو ہو جائے گی نا، کہیں کوئی پہچان ہوگی تو اس کی خدمت کر دینا. چلو پیسے والے ہو تو پیسے سے کرنا، دنیا دار ہو دنیا داری سے کرنا. ایک آدمی برچی ہے، اسے ملا کہ یہ بابا جی ہے یا اچھا آدمی ہے، چل بابا برچی اس کو کھانا کھلا دے، اپنے ہاتھ کا پکا دوں. کہیں میں تو صرف برچی ہوں، برچی ہے نا کھانا کھلا دو. بات نہیں، جو تم ہو اس کی خدمت میں لگا دو. یہ پہچان تو ہوگی کہ کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ. پہچان آپ کو بتا دی، نصیب کبھی ملاقات کر لے تو اپنے فن سے اس کی خدمت کر دو. پیسے کے بغیر اس کا اکاؤنٹ کھول دینا نا، تمہارے بینک میں کچھ پیسے اپنے پاس جمع کر دو، اکاؤنٹ کھول دو. خدمت یہی ہے بینک والے کی، کیا ہو سکتا ہے. بات نہیں، تو اپنے فن سے اس صاحب کی خدمت کر دو جو تمہارے خیال میں اس کیٹیگری کا ہے. اس لیے پہچان ضروری ہے. اور اگر خدمت بھی نہ کرو، وہ بننا بھی نہ چاہو، بن سکو بھی نہ، تو تم مر چکے ہو. جنازہ اپنا آپ ہی پڑھ لینا چاہیے میرا خیال ہے. کہ نہ کسی نیک آدمی کے ساتھ دیتے ہو، نہ نیک کو اچھا سمجھتے ہو، نہ پیغمبروں کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، نہ جانتے ہو اور نہ ان کے قریب رہنا چاہتے ہو، تو پھر تم کیا، تم وہ غافل ہو کہ جس کا نام غافل میں لکھا گیا، یا وہ غیر مسلم جو اسلام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی نہیں جاننا چاہتا. تو کیا جاننا چاہتا ہے؟ تو یہ پیغمبروں کے محبوبوں کی زندگی جاننا جو ہے، یہی آپ کا علم ہونا چاہیے. کہتے میں جانتا تو ہوں، مانتا بھی ہوں، لیکن میں یہ کر نہیں سکتا. چلو کچھ معذرت ہے، ہمیں کوئی کرنے والا ہو تو اس کی داد دے دینا. ہر بندے نے مطلب صاحب حق نہیں ہو جانا، ہر بندے نے امام نہیں ہو جانا. اگر کہیں کوئی صاحب وقت امام مل گیا اس کی خدمت تو کرو گے. مجھے کوئی امام زیادہ ہی مل گیا، چلو خیر ہے، ہاں خدمت تو کرو گے نا. یزید تو نہیں بنو گے اس وقت. یہ اس لیے علم ہوتا ہے کہ حقیقت وقت کو پہچاننا اور وقت کے آدمیوں کو پہچاننا، اور تاکہ ان کی خدمت کی جا سکے. ہم کیوں پہچانتے ہیں؟ تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں. یا سنو کہ ہم ان کی ضد میں آ جائیں، مقابلے میں آ جائیں. مقابلے میں جدید آتے ہیں سارے، آپ معاملوں میں آ جائیں، بس کافی ہے. اس لیے یہ علم بہت ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مقابلے میں آ جاؤ. یہ علم ضرور آپ مانگو خدا سے، ضرور اس کا تعارف ہونا چاہیے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ کہیں وہ پہچاننے لگے کہ کہہ رہا بھائی آ گیا، سیدھی کہانی. جب وہ آیا جب وہ گندم نہیں دے گا بیٹا، لیکن اسے پہچاننا تھا، پہچان لیا. چاہے ایک بھائی آ جائے، اور بھی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہے. باقی جہاں مخفی ہے وہاں مخفی ہے، جہاں ظاہر آتی بات وہی پہچانو. پتہ نہیں وہ مہربانی کر رہے ہیں کہ ظلم کر رہے ہیں، پیغمبر کی زندگی ہے، آپ اسی کو پہچانو. سب بھائی نہیں کرتے ہیں، کچھ بھائی کرتے ہیں. وہ جو کنویں میں جا رہا ہے وہ بھی تو بھائی ہے جو ان کی بات کرے گا. یہ فارمولہ نہیں بنتا کہ بھائی ظالم ہوتے ہیں. یہ بھائی بھی بڑا مہربان بھائی ہے. جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا اتنا مہربان ہوگا. ظالم تب ہوتا ہے جب اللہ کے قریب نہ رہے. اقتدار کی خواہش ظلم میں آ جاتی ہے. اقتدار کی خواہش کہ صاحب نصیب بھائی ہے جو اس کو مار رہے. باقی ظالم ہم نہیں کہتے، پر یہ بھی پیغمبر دادے ہیں، اندر سے کیا کہانی ہے اس کو ایسے ہے. اندر اپنی بات سوچو. تو شروع سے بتاتا ہوں کہ اپنی بات، اپنے سفر، اپنے مسئلے میں لے آؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترقی پانے والے ظالموں کی زد میں رہے ہیں اور ترقی پائی انہوں نے. میں تو ایک لحاظ سے ظالم کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جہاں عروج کی منزل ہے نا وہاں ایک ظالم ضرور کھڑا ہوتا ہے. جو ختم کرتا ہے اس کو نیکی کو اور نیکی عروج پا جائے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ازل سے تا امروز چراغ مصطفی میں شرار بولا بھی. تو شرار بولا بھی جو ہے اس کی بھی امپارٹنس میں مانتا ہوں کہ جہاں بھی ضد آئی ہے وہاں پر حقیقت اجاگر ہوئی ہے. جہاں ضد آئی ہے وہاں حقیقت اجاگر ہوئی ہے.
میرے مطلب امام کو پہچانا ہی جائے گا امام جہاں درگاہ میں ہوگا. میرے مطلب جہاں تو پتہ چلتا ہے کہ امام کون ہوتا ہے کہ جہاں جھکایا گیا جہاں توڑا گیا وہیں نہیں جھکا. سر جھک گیا لیکن نہیں جھکا, کٹ گیا جھکا نہیں. کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور انسان ہے. اس لیے ظلم کو ذرا بڑا پہچاننا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ صاحب نصیب پر ظلم نہیں ہوتا, وہ اس کے بنانے کی ایک تدبیر ہوتی ہے اللہ کے ہاں. اس کو بنایا جا رہا ہے, وہ اس کے اندر ڈھالا جا رہا ہے, تپش دی جا رہی ہے. او آگ کے اندر کندن سونا, آگ اب دے رہے ہیں تو سونے پہ ظلم کرے گا. آگ دے رہے ہیں, یہ ظلم نہیں ہو رہا, یہ ان کی تشکیل ہے. اور اگر ظلم سے نہ گزارا جائے تو پتہ کیسے چلے خیر کیا ہے, کم کیا ہے, زیادہ کیا ہے, اپنا کون ہے, بیگانہ کون ہے. وہ آگ میں ڈال دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, لیکن اگر گلزار ہوگی, مقام بلند ہو گیا تو پھر آگ کا شکریہ ہم تو ادا کریں گے. ہم تو کریں آپ کو ظلم کی آگ ہے, ہم کہتے ہیں کوئی ظلم کی آگ نہیں ہے, یہ تو گلزار ہونے والی جائے.